بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم اللہ تعالی آج ہم سورہ عبسہ کی آیت 1 سے لے کے 7 تک میں آنے والے ہر الفاظ کو پہچان کر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں کون سا لفظ اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے، اور پھر جانیں گے کہ ان لفظوں سے کس طرح جملے بنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى، تو آیت نمبر 1، عبس وتولى۔ عبس گرین کلر میں، تو ہرا کلر یعنی فعل ہے، واو نیلا کلر ہے وہ حرف ہے، اور تولا پھر ہرا کلر ہے۔ عبس یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مبنی علی الفتح، اور فاعل اسی کے اندر موجود ہے، مستترن جوازن تقدیرہ ہوا، اور یہ ہوا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہا ہے۔ عین با سین اس کے حروف اصلی ہیں، اور یہ باب ضاد سے آتا ہے، ضرب یضرب سے، تو یہاں پہ ہو جائے گا عبسا یعبسو عبسن، یعنی تیوری چڑھانا۔ اس طرح عبسا فعل اپنے فاعل ہوا سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ جملہ ابتدائیہ ہے، لا محل لها من الاعراب۔ عبسا یعنی اس نے تیوری چڑھائی۔ وتولا، واو حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل لها من الاعراب، یعنی اور اس کے بعد تولا یہ بھی فعل ماضی ہے، تو اصل میں یعنی واو لام یا اس کے حروف اصلی ہیں، ثلاثی مجرد کے باب تفعل سے ہے، تو تفعل کے وزن پہ یہ ہو جائے گا تولیا یا تولیو تولین۔ تو اس سے پھر تجوید کے قواعد لاگو ہونے کے بعد یہ ہو جائے گا تولا یتولا تولن، اور یہاں پہ اس کا معنی ہے منہ موڑنا۔ تولا یعنی اس نے منہ پھیر لیا، اسی میں اس کا فاعل موجود ہے، مستترن جوازن تقدیرہ ہوا، اور وہ ہوا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تو اس طرح تولا فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ، اور یہ معطوف ہو جائے گا عبسا جملے پر۔ تو عبسا فعل فاعل جملہ معطوف علیہ، اور یہ جملہ معطوف ہو جائے گا۔ اس کا اوتھینٹک ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ایک شخص نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 2، ان جاءہ الاعمی۔ آیت نمبر 2 حرف ان سے شروع ہو رہی ہے، نیلے کلر میں ہے، اور یہ حرف مصدری و نصب کہلاتا ہے، مبنی علی السکون لا محل لها من الاعراب۔ یہاں پہ معنی ہو جائے گا کہ، اب مصدریہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے اکثر فعل آتا ہے، اور وہ جملہ فعلیہ جو ہوگا وہ مصدر کے معنی میں ہوگی، پھر محلن کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو آگے آ رہا ہے جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ جیم یا حمزہ اس کے حروف اصلی ہیں، اور یہ بھی ثلاثی مجرد میں وزن ضاد سے آتا ہے، ضرب یضرب سے، یعنی جاء یجیء، اس سے پھر یہ ہو جائے گا جاء یجیء
اور مصدر ہو جائے گا جیعتن یا مجیعتن یعنی آنا۔ تو یہاں پہ اس کا معنی ہے آیا، وہ آیا، وہ آنے والا یہاں پہ آگے موجود ہے، یعنی الاعمى۔ اس کے بعد اس کے ضمیر اٹیچ ہے یہ ہو، تو یہ ہو جو ہے یہ ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محلی نصب ہو کے یہ جاء فعل کے لیے مفعول بھی ہے، یعنی اس کے پاس۔ تو ہو یہاں پہ اس کے پاس، اور اس کے بعد ہے الاعمى۔ الاعمى یہ جاء فعل کا فاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، تو یہ مرفوع و علامت رفعه ضمۃ المقدرہ للتعذر لأنه اواخر الحرف الف مکسورہ، اور الف مکسورہ جو ہے آخر کا لفظ ہونے کی وجہ سے یہ کوئی بھی حرکت قبول نہیں کرتا، اس لیے مقدرہ للتعذر کہلاتا ہے۔ اور اس طرح جاء فعل اپنے فاعل اعمى اور مفعول بھی ہو سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہوا، الاعمى یعنی نابینا۔ تو اعمى میں عین میم یا اس کے حروف اصلی ہیں، اور اس سے یہ فعل بنتا ہے وزن سین سے، سمع یسمع، تو یہ ہو جائے گا عمیہ یعمى، عمین یعنی اندھا ہونا، آنکھوں سے یا دل سے اندھا ہونا۔ اعمى یہ صفت مشبہ ہے افعال کے وزن پر۔ اور اب اس کا اوتھینٹک ترجمہ ہے کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا آیا۔ آیت نمبر 3 ہے وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ۔ آیت نمبر 3 یہ بھی حرف سے شروع ہو رہی ہے، حرف واو، حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، اور کے معنی میں، اور اس کے بعد میں ہے ما، یہ لال کلر میں ہے اس لیے اسم ہے، اور اسم استفہام مبنی علی السکون فی محل رفع ہو کے یہ مبتدا ہو جائے گا، ما یعنی کیا چیز۔ اس کے بعد ہے اب مبتدا آ گیا تو خبر آنی ہے، تو خبر آپ کو پتہ ہے کہ یا تو اسم مفرد آ سکتا ہے، جملہ آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے جو فعل ماضی یا مضارع کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور جملہ اس میں ابھی ہو کے وہ بھی خبر بن سکتا ہے، یا شبو جملہ کسی کے متعلق ہو کے وہ بھی خبر کی جگہ لے لیتا ہے۔ تو آگے ہیں یدری، فعل آ رہا ہے، جملہ فعلیہ آ رہا ہے۔ یدری یہ فعل مضارع ہے، یہاں پہ مرفوع وعلامت رفعه ضمۃ المقدرہ للثقل، یہ للثقل ہوتا ہے، اور وہ للتعذر تھا۔ ثقلی یعنی جو یا اینڈنگ میں ہے اس پر ضمہ بھاری ہوتا ہے، اس لیے ثقلی کہلاتا ہے۔ اور یہاں یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاعل اسی کے اندر موجود ہے، ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا، اور اس میں یہ جو اصلی حروف ہیں وہ ہے دال، را اور یا، اور ثلاثی مجرد میں وزن دواد سے آتا ہے، ضرب یضرب سے، تو یہاں ہو جائے گا درا یدری درایتن یعنی معلوم ہونا، اور اس سے پھر یہ مزید فی وزن افعال سے ہے، ادرا یدری ادراءن یعنی کسی کو کسی کے بارے میں خبر دینا، تو یہاں پہ ہے اس نے خبر دی، تو یہاں پہ معنی ہے اس نے بتایا۔ کا یہ ضمیر متصل ہے مبنی علی الفتح، یہاں پہ یہ فی محل نصب ہو کے مفعول بھی اول ہو جائے گا، یدری فعل کے لیے، کا یعنی آپ کو، یہاں پہ ہو جائے گا کیونکہ اللہ کے رسول کے لیے ہے اس لیے آپ کا کے معنی میں ہے۔ تو اس کے بعد اس کا مفعول بھی ثانی بھی آئے گا۔ اس کے بعد آ رہا ہے لعل، جو حرف ہے، حرف مشبہ بالفعل، ان و اخواتها میں سے ہے، جو مبتدا کو اپنا اسم کر کے منصوب کرتا ہے اور خبر کو اپنی خبر کر کے مرفوع کرتا ہے۔ یہ حرف
ترجی و نصب کہلاتا ہے مبنی علی الفتح لا محل لها من الاعراب. تو لعل یہاں پہ مانا ہے شاید، اور ہوا کو اس نے کر دیا ہو. تو یہ ہو جو ہے ضمیر متصل مبنی علی الضم اور فی محلی نصب ہو کے اسم لعل ہو جائے گا. ہو یعنی وہ. اور اس کے بعد میں ہے یزکا، ہرے کلر میں ہے، یعنی فعل ہے. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة المقدرة للتعذری کیوں ہے؟ کیونکہ آخر کا جو لیٹر ہے، حرف ہے، وہ الف مکسورہ ہے، اور الف مکسورہ کبھی بھی حرکت قبول نہیں کرتا، اس لیے للتعذری ہے. اور یہ اس کے حروف اصلی ہیں زا، کاف اور واو. ثلاثی مجرد میں یہ وزن نون سے آتا ہے. زکوا یزکو، اس سے پھر وہ یہ ہو جائے گا زکا یزکو زکن. اس کا معنی ہے پاک ہونا یا بڑھنا. اور پھر یہاں پہ یہ جو آیا ہے یزکا، یہ ثلاثی مجرد کے مزید فی کے وزن تفعلہ پر ہے، یعنی تزکا یتزکا تزکن. یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، تزکا یتزکا یا پھر ازکا یزکو. کا معنی ہے پاک ہونا یا پاکیزگی حاصل کرنا. اس کا فاعل اسی کے اندر موجود ہے، جو ضمیر مستتر جوازن تقدیر ہوا. اور یہ ہوا جو ہے یہ جو آدمی آیا ہے اس کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے، یعنی الاعمى کی طرف. اور یہاں پہ یزکا کا معنی ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا. تو اس طرح یزک کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ اور محلن مرفوع ہو کے یہ لعل کے لیے خبر ہو جائے گا، اور لعل اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ اور یہ محلن منصوب ہو کے یدری فعل کے لیے مفعول بھی ثانی ہو جائے گا. اور اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اوتھینٹک ترجمہ. اور آپ کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کر لیتا. آیت نمبر 4، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. آیت نمبر 4 کا شروع کا لفظ بلو آ رہا ہے، یعنی حرف ہے، حرف عطف مبنی علی سکون. تو آپ کو جیسا کہ معلوم ہے حروف عطفی 10 یعنی 10 ہیں، واو فا ثم او ام اما بل لا لیکن اور کبھی کبھی حتی بھی عطف کے طور پر آتا ہے. تو یہ حرف عطف ہے. اس کا معنی ہے کہ اس کے بعد میں جو بھی اسم یا کوئی بھی فعل جملہ کے طور سے ہوا تو وہ معطوف بنے گا پیچھے والے معطوف علیہ پر. او یہاں پہ معنی ہے یا، اور اب آ رہا ہے یذکرو، گرین کلر میں ہے، یعنی کہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ ظاہرہ علی آخرہ، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور ذا کا افراد اس کے حروف اصلی ہیں. اور یہاں پہ یہ ثلاثی مزید کے باب تفاعل سے آیا ہے، یعنی تذکر یتذکر تذکرن. یا پھر یہ جو تا ہے وہ کبھی کبھی محذوف ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ ہو جائے گا اذ ذکر یذکر اذکرن، یعنی یاد دہانی حاصل کرنا یا نصیحت پکڑنا. تو یہاں پہ اس کا معنی ہے وہ نصیحت پکڑ لے، اور اس کا فاعل اسی کے اندر موجود ہے ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا. اس طرح یذکر فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ معطوف ہو جائے گا پیچھے جو یزکا فعل تھا اس پر، کیونکہ یزکا فعل اپنے فاعل سے مل کے یہ جملہ محلن مرفوع ہوا تھا، لعل کی خبر بنا تھا، اسی لیے یہاں یہ جملہ بھی محلن مرفوع ہو جائے گا. اس کے بعد ہے فا. یہ یہاں پہ عطف نہیں آیا ہے، یہ سبب کے لیے آیا ہے.
تو یہ فا للسببیہ حرف مبنی علی الفتح لا محل لها من الاعراب، یعنی تو اب سبب کیا آ رہا ہے؟ تنفع، یہ فعل ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ، فعل مضارع منصوب وعلامت نصبه الفتحۃ الظاہرہ علی آخرہ۔ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ جو فا سببیہ ہے اس کے اندر ایک ان مدمرہ ہوتا ہے، اس لیے یہ منصوب آیا ہے۔ نون فا عین اس کے حروف اصلی ہیں، اور یہ ثلاثی مجرد میں فا کے وزن پہ آتا ہے، یعنی فتح یفتح کے وزن پہ آتا ہے، تو یہ ہو جائے گا نفع ینفع نفعا، یعنی فائدہ دینا۔ تو تنفع یہاں پہ معنی ہے فائدہ دیتی، کیونکہ اس کا فاعل مؤنث ہوگا۔ اب کیونکہ فعل آ گیا تو فاعل آنا چاہیے اگر ظاہر ہو تو، اور آپ کو جیسے کہ آیت نمبر 2 میں بتایا تھا کہ جب کسی فعل کا مفعول بھی آ رہا ہو اور وہ ضمیر ہو تو وہ فاعل سے پہلے آئے گا اور فعل کے اٹیچ لگے گا۔ تو فاعل سے پہلے یہاں پہ مفعول بھی آ رہا ہے، ضمیر ہو، تو یہ ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب ہو کے مفعول بھی تنفع فعل کے لیے، ہو یعنی اسے، وہ جو فاعل ہے وہ آگے آ رہا ہے اب الذکر، یہ تنفع فعل کے لیے فاعل ہے، مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ المقدرۃ للتعذر لأنہ منع من ظہورها على آخرہ الف مکسورہ، اور الف مکسورہ کبھی کوئی حرکت قبول نہیں کرتا۔ ذکر یہاں پہ یہ اسم ذات ہے اور اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، اور اس کا معنی یہاں پہ ہے نصیحت۔ تو اس طرح تنفع فعل اپنے فاعل مؤخر اور مفعول بھی مقدم سے مل کے جملہ فعلیہ، اور یہ جملہ فعلیہ فا سببیہ میں چھپا ان مصدریہ سے مل کر مصدر معول کی تعویل میں ہو کے، اور یہ محلاً مرفوع ہو کے اس فا کی وجہ سے پچھلے جملے پر معطوف ہو جائے گا۔ اور اب اس کا اوتھینٹک ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا وہ نصیحت حاصل کر لیتا تو وہ نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 ہے اما من استغنا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 5 یہ بھی حرف سے شروع ہو رہی ہے جو نیلے کلر میں ہے، اما، یہاں پہ حرف تفصیل و شرط مبنی علی السکون لا محل لها من الاعراب، اور اس کا معنی ہے رہا، ایز فور، یعنی رہا وہ شخص۔ تو اس کے بعد میں ایک جملہ آئے گا جو شرطیہ ہوگا، تو آگے آ رہا ہے من، یہ یہاں پہ اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، مبنی علی السکون وحرک الی الکسرہ لأنہ لا یلتقی ساکنان فی محلی رفع، کہ یہ مبتدا بن جائے گا، یعنی کہ جملہ اسمیہ ہو رہا ہے۔ تو من یعنی وہ جو، اب یہ اسم موصول آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ آگے اکثر جملہ فعلیہ آتا ہے اور وہ اس اسم موصول کا صلۃ الموصول ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ صلۃ الموصول میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کے مطابق ہوگی اور اس کی طرف لوٹ کے آئے گی۔ تو آگے ہے استغنا، جو ہرے کلر میں ہے، یعنی فعل ہے۔ تو استغنا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح المقدرۃ للتعذر منع من ظہورها علی آخرہ الف مکسورہ، غین نون یا اس کے حروف اصلی ہیں، اور ثلاثی مجرد میں یہ سین کے وزن سے آتا ہے، یعنی سمع یسمع سے، تو یہ غنیہ یغنا، غنن یعنی مالدار ہونا جو لازم ہے، اور یہ باب استفعال سے یہاں پہ آیا ہوا ہے۔ اسی طرح استغفار، استغنا، یہ استغنا یستغنی استغناءً، اس کا معنی ہے بے نیاز ہونا یا لاپرواہ ہونا۔ تو استغنا یہاں پہ معنی ہے
وہ بے پرواہی کرتا ہے، تو وہ جو بے پرواہ ہوا، فائل اس کے اندر موجود ہے، ضمیر مستتر جواز تقدیر ہوا، اور وہ ہوا ہی من اسم موصول کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے، اور اس طرح استغنا فعل اپنے فائل سے مل کے جملہ فعلیہ، اور یہ صلۃ الموصول ہو جائے گا من اسم موصول مبتدا کا۔ تو استغنا فعل اپنے فائل ہوا سے مل کر جملہ فعلیہ، اور یہ صلۃ الموصول ہو جائے گا من اسم موصول مبتدا کا، اور اس کی خبر آیت نمبر 6 میں آ رہی ہے، جو اما کے لیے جزائے شرط ہوگا۔ اس کا مفہوم ہے رہا وہ شخص جو بے پرواہی برتتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا جواب شرط آ رہا ہے، یعنی جزائے شرط آ رہا ہے، آیت نمبر 6، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ فا نیلے کلر میں یعنی حرف ہے، تو یہ یہاں پہ آیا ہے اما کے جواب میں، یعنی جواب شرط کے لیے، مبنی علی الفتح لا محل لها من الاعراب، فا یعنی تو، اور اس کے بعد ہے انتا، لال کلر میں ہے، یعنی اسم ہے، اسم ضمیر منفصل مبنی علی الفتح فی محل رفع، ہو کہ یہ مبتدا ہو جائے گا، انتا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس لیے آپ، اور مبتدا آ گیا تھا، اب اس کی خبر آنی ہے، لیکن خبر سے پہلے یہاں پہ حرف جر لام آ رہا ہے، مبنی علی الفتح لا محل لها من الاعراب، یعنی کی طرف، اور اس کے اٹیچ آ رہا ہے ہو، جو ضمیر ہے متصل مبنی علی الضم فی محل جر، ہو کے یہ حرف لام کے لیے مجرور ہو جائے گا، اور اجار اور مجرور متعلق ہو جائیں گے آنے والے فعل کے، تو ہو یعنی اس کی، تو لہو اس کی طرف، تو فعل آ رہا ہے تصدی، یہ فعل مضارع ہے، تصدی، دو تا آنے کی وجہ سے ایک تا اس کا محذوف کر دیا گیا، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ یعنی مخاطب کا صیغہ ہے، فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعه ضمۃ المقدرۃ للتعذر لأنه منع من ظهورها على آخره الف المکسورہ، اور اس کا فاعل انتا اسی کے اندر موجود ہے، فاعل ضمیر مستتر وجوب تقدیرہ انتا، اور اس کے اصلی حروف ہیں صاد، دال، یا، جو ثلاثی مجرد میں وزن سین یعنی سمیع سے آتا ہے، تو یہاں ہو جائے گا صدیہ یسدا صدین، یعنی بہت پیاسا ہونا، اور اس آیت میں یہاں پر مزید فی کے باب تفاعل سے آیا ہے، تو یہاں ہو جائے گا تصدیا یا تصدیو سے ہو جائے گا تصدا یا تصدا تصدن، تو جب یہ لام حرف جر کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف مائل ہونا یا کسی معاملے کے لیے متوجہ ہونا، تو یہاں پہ اس کا معنی ہے مائل ہوتے ہیں، تو اس طرح انت مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، اور یہ جملہ اسمیہ جزائے شرط ہو جائے گا پچھلی آیت میں جو اما آیا اس کا، اور یہ جملہ اسمیہ محلاً مرفوع خبر ہو جائے گا پچھلی آیت میں جو من اسم موصول تھا مبتدا اس کی، تو اس طرح آیت نمبر 5 اور 6 کا مجموعہ ایک ہی جملہ ہوا، جملہ اسمیہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا مفہوم، تو آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، مائل ہوتے ہیں، اس کے بعد آیت نمبر 7، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آیت بھی حرف واو سے شروع ہو رہی ہے جو نیلا کلر میں ہے،
یعنی اور یہ واو حالیہ ہے، یعنی اس کے بعد میں جو جملہ آئے گا وہ جملہ حالیہ ہو جائے گا، محلن منصوب۔ تو آگے آ رہا ہے ما، یہ بھی نیلے کلر میں ہے، یعنی حرف ہے، حرف نفی، مبنی علی السکون، لا محل لها من الاعراب، یعنی نہیں، اور اس کے بعد ہے علی کا، جس میں دو لفظ ہیں، ایک تو ہے علی، حرف جر ہے، مبنی علی السکون، لا محل لها من الاعراب، یعنی اس پر، یعنی اس پر ذمہ داری۔ اور اب اس کے بعد اسم مجرور آ رہا ہے کا، جو ضمیر ہے متصل، مبنی علی الفتح، فی محل جر، ہو کے یہ اعلیٰ حرف جر کے لیے مجرور ہو جائے گا، اور جار اور مجرور یہ دونوں متعلق ہو جائیں گے ایک محذوف خبر مقدم کے۔ تو کا یہاں پہ معنی ہے آپ۔ تو آگے آ رہا ہے اللہ، یہاں بھی دو الفاظ ہیں، پہلا ہے ان، یہ نیلے کلر میں ہے، یعنی یہ بھی حرف ہے، حرف مبنی علی السکون، لا محل له من الاعراب، یہ حرف مصدری و نصب کہلاتا ہے، یعنی دو کام کرے گا یہ، ایک تو فعل کو نصب حالت میں کرے گا، اور دوسرا جو فعل و فاعل جو جملہ بنے گا اس جملے کو مصدر مؤول کی تعویل میں کر دے گا، ان یعنی کہ، اور اس کے بعد ہے لا، یہ حرف نفی ہے، مبنی علی السکون، یعنی نہیں۔ اب آ رہا ہے یزکا، گرین کلر میں ہے، یہ فعل ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع منصوب بحرف ان، وعلامت نصبه الفتحة المقدرة للتعذر لأنه منع من ظهورها على آخره الف المقصورہ، اور اس کا فاعل اسی کے اندر موجود ہے، ضمیر مستتر جواجن تقدیرہ ہوا، اور اس طرح یزکا فعل اپنے فاعل ہوا سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر معول کی تعویل میں ہو کے محلن مرفوع ہوا اور مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور اس طرح مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کے جملہ اسمیہ، اور یہ حال بن جائے گا فی محلی نصب۔ تو یہ زکا، یہ فعل آیت نمبر 3 میں پہلے ہی تفصیل سے بتا چکا ہوں، تو وہاں سے پھر آپ دیکھ لیجئے۔ یہاں پہ یہ زکا یعنی وہ پاک ہوتا یا وہ سدھرتا۔ اب اس آیت کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ پاکیزہ نہ بھی بنے۔ الحمدللہ آج ہم یہ 7 آیتیں مکمل کر لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔